الله أكبر الله أكبر الله أكبر أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم، زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے اور 2 دنوں میں آپ کے سامنے میں نے 5 قسم کے مسائل پر گفتگو کی اور کل اخیر میں یہ مسئلہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ اس مال پر واجب ہوتی ہے جس پر 1 سال گزر جائے. اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ہر مال پر 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جب پہلی دفعہ آدمی کے پاس نصاب کے برابر مال آئے تو اس پر 1 سال گزرنا شرط ہے. باقی نصاب کا مالک ہونے کے بعد جو مال سال کے درمیان میں آتا رہے اس پر 1 سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ پہلے سے موجودہ مال کی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس بعد میں ملنے والے زکوٰۃ مال کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی. میں نے بتایا تھا کہ یہ درمیان میں حاصل ہونے والے مال کو مال مستفاد کہتے ہیں فقہا کی زبان میں. آج اسی کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ مال مستفاد یعنی جو درمیان میں ملنے والا مال ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اگر درمیان سال میں بڑھنے والا مال اسی جنس یعنی اسی قسم کا ہو جو پہلے سے موجود تھا، جیسے کسی کے پاس کرنسی روپے، سونا، چاندی تھا، بعد میں مزید روپے یا سونا چاندی درمیان سال میں اس کو مل گیا، یا کسی کے پاس اونٹ موجود تھے اس کو مزید اونٹ مل گئے، بکریاں موجود تھی بعد میں اس کو درمیان میں اور بکریاں حاصل ہو گئی. تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ اس صورت میں اس بعد میں ملنے والے مال کو پہلے مال سے ملا دیا جائے گا اور اس بعد میں ملنے والے مال پر 1 سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. اور یہاں یاد رکھیں کہ کرنسی نوٹ اور سونا اور چاندی سب ایک جنس یعنی ایک ہی قسم کا مانا جاتا ہے. ہاں اونٹ الگ ہے، بکریاں الگ قسم ہیں، گائیں الگ قسم ہے. اور اگر درمیان میں ملنے والا مال پہلے سے موجود مال کی جنس یا قسم میں سے نہیں ہے، جیسے پہلے سے روپیہ موجود تھا بعد میں اس کو اونٹ یا بکریاں مل گئی، تو اس بعد میں ملنے والے اونٹوں یا بکریوں کو اس کے پہلے سے موجود مال کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا. ملایا نہیں جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ ان کا الگ سے پھر سال گزرنا ضروری ہوگا. اونٹ ملے ہیں تو اونٹ کا الگ سے سال گزرنا ہوگا، بکریاں ملی ہیں تو بکریوں کا سال گزرنا ہوگا. پہلے سے جو موجود روپیہ پیسہ ہے اس کے ساتھ ان کو ملایا نہیں جائے گا. جب آپ نے سمجھ لیا تو اس کے بعد اب یہ سمجھیے کہ ایک ہی جنس اور قسم کا مال درمیان میں سال میں ملنے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. یہ کہ جو مال پہلے سے موجود ہو اسی مال کے نفع کے طور پر یا اسی کی پیداوار کے طور پر درمیان میں مال حاصل ہو گیا، تو درمیان میں حاصل ہونے والے مال پر پہلے ہی موجود مال کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، جیسے کہ اوپر بھی میں نے عرض کر دیا تھا. اس کو ایک مثال سے سمجھے. مثال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، اس نے تجارت کی اور اس کو
درمیان سال میں 20,000 روپے کا نفع مل گیا، تو اس 20,000 روپے پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ 1,00,000 کی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس 20,000 روپے کی زکوٰۃ بھی اس کو دینا لازم ہوگا۔ یہ 20,000 جو اس کو حاصل ہوئے وہ کیسے حاصل ہوئے؟ وہ اسی پہلے 1,00,000 کے نفع کے طور پر حاصل ہوئے، اسی کا ثمرہ اور اسی کا نتیجہ ہے۔ ایک دوسری مثال لیجئے کہ ایک آدمی کے پاس 7 یا 8 اونٹ موجود تھے، پھر درمیان سال میں ان کے 3 بچے ہو گئے اور اب کل 10 یا 11 اونٹ ہو گئے، تو جب وہ اپنے پہلے 8 اونٹوں کی زکوٰۃ دے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بیچ میں پیدا ہونے والے 3 اونٹوں کی بھی زکوٰۃ دے دے گا۔ یہاں جو اونٹ اس کو مزید حاصل ہوئے ہیں وہ پہلے ہی اونٹوں کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوئے ہیں۔ یہ مثال ہوئی اس کی جو اوپر میں نے عرض کیا تھا۔ اور مال مستفاد یعنی درمیان سال میں حاصل ہونے والے مال کی دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کے پاس سونا یا چاندی یا روپیہ پیسہ اتنا تھا جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پھر درمیان سال میں کمائی سے نہیں بلکہ کسی کے ہدیہ دینے سے اس کو اسی قسم کی اور چیزیں مل گئی، مثلا 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے پہلے سے موجود تھے، ایک صاحب نے اس کو ہدیہ دیا اور ہدیے میں بھی پیسے دے دیے، یا سونا دے دیا، چاندی دے دیا، یا اس کو میراث میں اسی قسم کی چیزیں مل گئی، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس درمیان میں حاصل ہونے والے مال کو پہلے مال سے ملا دیا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ پہلے مال کی زکوٰۃ کے ساتھ دی جائے گی۔ لیکن اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، یہ ابو حنیفہ کا مسلک ہے جو عرض کر دیا گیا، اور بعض علماء کے نزدیک اس مال پر جو بیچ میں ملتا ہے میراث کے طور پر یا کسی کے ہدیے دینے پر، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی بلکہ اس پر الگ سے 1 سال ان کے پاس گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور اسی کے مسائل یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں، اسی احناف اس کے مطابق عمل کریں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اسی ضمن میں یہ ہے کہ جس طرح درمیان سال میں مال بڑھ جاتا ہے جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا، اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ درمیان سال میں مال میں کمی واقع ہو جائے، مگر یاد رکھیں کہ اس کمی کے واقع ہونے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سال کے شروع اور سال کے اخیر میں نصاب کے برابر مال موجود ہو، باقی درمیان سال میں کمی بیشی ہوتی رہے تب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ اس پورے مال کے اوپر سال گزر گیا۔ جیسے زید کے پاس رمضان میں 1,00,000 روپے تھے، اس نے اس کی زکوٰۃ دے دی تھی، پھر رمضان کے بعد اس مال میں کمی واقع ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ نصاب کے برابر بھی اس کے پاس مال نہ رہا، لیکن پھر 2-4 ماہ کے بعد 6-7 ماہ کے بعد اس کی ریکوری ہوتی رہی، یہاں تک کہ رمضان سے پہلے پھر وہ نصاب کے برابر کا مالک بن گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کو اس مال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ شروع میں اور اخیر سال میں دونوں میں نصاب کے برابر مال اس کے پاس موجود ہے، اگرچہ درمیان میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو۔ ہاں اگر کسی کا مال پورا ہی چلا گیا، اتنا بڑا نقصان ہوا کہ اس کے پاس کچھ نہ رہا، تو اس پر سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اب پھر دوبارہ جب اس کو مال ملے گا اور اس کے اوپر 1 سال گزرے گا تب اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ قابل ذکر ہے کہ آپ نے سنا کہ مال پر زکوٰۃ 1 سال گزرنے پر واجب ہوتی ہے، لیکن اگر کسی نے سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دے دی، 1 سال پہلے دے دی، 2 سال پہلے دے دی،
تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں سال ہونے سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ کتب حدیث کے اندر یہ روایت آئی ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رہے کہ اگر سال ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دی اور اس کے بعد دوسرے سال میں اس کا مال بڑھ گیا، تو جتنا مال بڑھ گیا ہے جس کی اس نے پہلے زکوٰۃ نہیں دی تھی، اتنے کی اس کو بعد میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب لیجئے چھٹی قسم کا مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے اور کتنی نکالنا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، جیسے اور مسائل بھی اہم ہے۔ اس سلسلے میں چند مسائل زیر بحث آئیں گے۔ نمبر 1، زکوٰۃ نکالنے میں نیت کرنا ضروری ہے، یعنی جب زکوٰۃ نکالنا ہو تو زکوٰۃ نکالنے کی نیت کرنا بھی لازم ہے کہ میں زکوٰۃ میں یہ رقم نکال رہا ہوں۔ اگر کسی نے کسی غریب کو ایک رقم دی مگر زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہر عبادت میں نیت کرنا ضروری ہے۔ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، لہذا ہر عمل کے اندر نیت ضروری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ نیت یا تو اس وقت ہونی چاہیے جب زکوٰۃ فقیر کو دیتے ہیں، یا کم از کم اس وقت ہونا چاہیے جب زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ کی رقم کو الگ کر کے رکھتے ہیں۔ اگر اس وقت میں نیت کر لی، اگرچہ زکوٰۃ دیتے وقت فقیر کے ہاتھ میں رکھتے وقت نیت نہ کی تب بھی چلے گا، تو دو وقتوں میں سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے نیت، یا تو فقیر کو دیتے وقت ہو یا اس وقت ہو جب زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ کی رقم کو الگ کر کے رکھتے ہیں۔ لہذا دیتے وقت یا زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کسی بھی وقت اس نے نیت ہی نہ کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے اسی میں کہ اگر نیت کے بغیر فقیر کو زکوٰۃ دے دی اور وہ رقم ابھی فقیر کے پاس موجود ہے، اس نے خرچ نہیں کی ہے، اس سے پہلے اگر زکوٰۃ کی نیت کر لے تو بھی زکوٰۃ کی نیت کر لینا درست ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے میں جلدی کرنا چاہیے، وقت ہونے کے بعد تاخیر کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کا وقت ہوتا ہے سال گزرنے پر مال کے اوپر، لہذا اگر کسی آدمی کا وقت زکوٰۃ کا ربیع الاول کا مہینہ ہے یا رجب کا یا شعبان کا، تو اس کو اسی وقت زکوٰۃ نکال دینی چاہیے۔ رمضان تک تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بلا وجہ تاخیر کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو اپنے مالک نصاب ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے کہ میں کب مالک ہوا تھا، کون سے مہینے میں ہوا، اندازہ یہ ہے کہ سال کے قریب ہو گیا، اس لیے اس نے آسانی کے لیے رمضان کی ایک تاریخ مقرر کر لی، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر کسی نے رمضان میں ایک تاریخ مقرر کر لی تو پھر وہ ہر سال اسی تاریخ کو یا اس سے پہلے زکوٰۃ نکالا کرے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ رمضان میں نکالنا، رمضان کے اندر عبادت کرنا، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور یہ سمجھ کر وہ لوگ رمضان تک زکوٰۃ کو مؤخر کر دیتے ہیں، اس میں تاخیر کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی تاریخ اس سے بہت پہلے آ چکی ہوتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ وقت پر زکوٰۃ نکالنے کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے، لہذا بہتر تو یہی ہے کہ وقت پر زکوٰۃ نکالی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ لیکن اگر کسی نے رمضان ہی کو مقرر کر لیا تو کم از کم ہر رمضان میں وہ برابر پابندی کے ساتھ نکالے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ سال بھر میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے،
یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے، بندوں کے اوپر اس کا فضل و کرم ہے کہ ایک دم ساری زکوٰۃ نکالنے کو واجب نہیں قرار دیا، سال بھر میں تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ مثلا ہر مہینے میں کچھ رقم مقرر کر لی، پہلے تو حساب نکال لیا کہ میرے اوپر اتنی رقم ہے، 1 لاکھ روپے مجھے دینا ہے۔ اب 1 لاکھ کی رقم ہر مہینے میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتا رہا، مثلا 10 ہزار کر کے ادا کرتا رہا، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے میں اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، الٹپ یوں ہی ایک اندازے کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، پابندی سے بھی نکالتے ہیں، مگر پوری طرح مال کا حساب کر کے نہیں نکالتے، کچھ کا حساب لگاتے ہیں اور کچھ کا حساب چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک اندازے سے نکال دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مال آپ کا زیادہ ہو اور زکوٰۃ آپ نے کم نکالی ہو، تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، لہذا حساب کر کے اور پورے طور پر حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، اور احتیاطاً کچھ زیادہ ہی زکوٰۃ میں دے دینا چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے اپنے مال کا جائزہ اور حساب لگائے۔ اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، غور سے سنیں کہ پہلے قابل زکوٰۃ مالوں کی ایک فہرست اور لسٹ تیار کریں، اور قابل زکوٰۃ مال کون کون سے ہوتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے اور اس کے مطابق لسٹ تیار کیجئے۔ یہ 10 قسم کے مال ہو سکتے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، آپ غور کریں، غور کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے مالوں پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اور اس لیے آپ کو اپنی لسٹ کے اندر یہ ساری تفصیل لکھ لینا چاہیے زکوٰۃ نکالنے سے پہلے حساب کرتے وقت۔ نمبر 1، آپ کی ملکیت میں جو بھی کرنسی، روپیہ، پیسہ ہو اس کو لکھیں، خواہ وہ اپنے پاس موجود ہو یا بینک میں جمع کر کے رکھا ہو یا کسی اور کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہو، اور اگر غیر ملکی کرنسی ہو جیسے ڈالر ہو یا کسی اور جگہ کا روپیہ پیسہ، تو اس کو بھی موجودہ ویلیو کے مطابق اس میں جمع کر لیں۔ نمبر 2، کسی بزنس اور تجارت میں آپ نے کوئی رقم لگائی ہو، خواہ اپنے ذاتی بزنس میں یا کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ میں، خواہ مزاربت کے طور پر یا مشارکت کے طور پر، اس رقم کو بھی اس کے اندر جمع کریں۔ نمبر 3، اپنے گودام یا فیکٹری یا دکان میں جو بھی تجارت کا مال اسٹاک موجود ہے اس کو جمع کریں، اور جو خام مال یعنی را میٹیریل ہے اس کو بھی اس کے اندر جمع کریں، اور اس کی موجودہ ویلیو کے مطابق اس کی قیمت نکالیں۔ نمبر 4، تجارت کے لیے آپ نے کوئی پلاٹ، دکان، مکان، فلیٹ خریدا ہو، یعنی بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، تو اس کی بھی موجودہ قیمت کو اس کے اندر جمع کریں۔ نمبر 5، لائف انشورنس میں لگی ہوئی رقم، شیئرز پر لگائی ہوئی رقم، اور اگر آپ نے فائنانشیل سرٹیفکیٹس خریدے ہو یا سیونگ سرٹیفکیٹس خریدے ہو، بانڈز خریدے ہو، تو اس کی رقم کو بھی اس کے اندر جمع کریں۔ نمبر 6، اختیاری طور پر یعنی آپشنل پی ایف میں جو رقم آپ نے جمع کی ہو اس کو بھی اس کے اندر شامل کریں۔ نمبر 7، غیر اختیاری پی ایف، اس کے اندر جو رقم وصول ہو چکی ہو، جمع ہے وہ نہیں، بلکہ جو آپ کو وصول ہو چکی ہو، آپ نے وصول کر لیا ہو اور وہ موجود ہو، اس کو بھی اس کے اندر لکھیں۔ نمبر 8، اگر آپ کو کسی بھی جگہ سے کوئی رقم وصول ہونا باقی ہو، جیسے آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے 10 لاکھ روپے، یا کوئی چیز آپ نے کسی کو بیچی تھی
اس کی قیمت آپ کو ابھی وصول ہونا باقی ہے. مثلا آپ نے تجارت کے لیے مکان خریدا اور اس کو بیچا تھا، اور وہ مکان جو بیچا گیا اس کی قیمت ابھی آپ کو وصول نہیں ہوئی، وہ 1 کروڑ کا مکان ہے، وہ بھی آپ کو اس کے اندر شامل کرنا ہے. نمبر 9، اگر بچوں کی شادی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے مستقبل میں، فیوچر میں، اس کے لیے آپ نے کوئی رقم جمع کی ہو، یا گھر بنانے کے لیے جمع کی ہو، یا حج میں جانے کے لیے جمع کی ہو، تو اس پوری رقم کو بھی اس کے اندر جمع کریں. نمبر 10، سونا چاندی کسی بھی شکل میں موجود ہو، زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، سکوں کی شکل میں ہو، اس کی بھی وہ قیمت نکالیں جو اب اس کو بیچنے سے آپ کو ملے گی، اور اس کو بھی اس کے اندر جوڑ لیں. مگر یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ زیور میں اگر کنکر لگے ہوئے ہیں، نگینے ہیں، تو ان کو حساب میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کنکر پر اور نگینوں پر زکوٰۃ نہیں آتی. جب آپ اس قسم کی فہرست تیار کر لیں، میں نے اندازہ کرانے کے لیے اور آپ کے دماغ کو چلانے کے لیے ایک فہرست آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور آپ ان چیزوں کو غور سے سنیں گے تو آپ کا دماغ چلے گا، اور وہ چیزیں بھی آپ کے دماغ میں آئیں گی جو مزید اس سلسلے میں بڑھائی جا سکتی ہیں. ان تمام کو جوڑ کر ان کی قیمت نکالیں اور ان کو جوڑ کر رکھ لیں. اس کے بعد ایک اور کام آپ کو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اور حساب تیار کریں کہ آپ کے ذمے کیا کیا چیزیں واجب الادا ہیں، یعنی آپ پر دوسروں کو کتنا دینا باقی ہے. مثلا کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی شخص کو دینا ہو، یا بینک کو دینا ہو، یا کسی اور ادارے کو دینا ہو، اس کو جوڑیں. یا آپ نے کوئی چیز خریدی تھی، اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا باقی ہے. مثلا مکان خریدا تھا لیکن ابھی اس کی قیمت آپ نے ادا نہیں کی ہے، اس کی قیمت ادا کرنا باقی ہے، اس کو لکھیے. یا زکوٰۃ کے وقت سے پہلے تک کوئی لائٹ بل آپ کا باقی ہے، پانی کا بل باقی ہے، دکان مکان کا کرایہ باقی ہے، یا آپ کے پاس کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہیں باقی ہیں، ان سب کو بھی جوڑ لیں. اور پھر پہلی لسٹ جو قابل زکوٰۃ مالوں کی تیار کی تھی، اس کی کل قیمت میں سے اس دوسری لسٹ کی مالیت کو نکال دیں، تفریق کر دیں. جب پہلی لسٹ میں سے اس دوسری لسٹ کی مالیت کو آپ نکالیں گے تو جو کچھ بچے گا آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی اتنے مال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے. ایک مثال سے سمجھیے، مثلا پہلی لسٹ کے مطابق آپ کا قابل زکوٰۃ مال 10 لاکھ روپے نکلا، اور آپ کو دوسروں کو جو دینا ہے، بلیں ادا کرنی ہے، کسی اور چیز کی قیمت ادا کرنی ہے، یا کسی کا قرض آپ کو چکانا ہے، تو وہ سب کا سب 2 لاکھ نکلا. تو 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ کو نکال دیں. اب آپ کو 8 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ اپنے اپنے مالوں کے حساب سے یہ تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں، یہ حساب کتاب کر سکتے ہیں. اس کے بعد آئیے ایک اور بات سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں 40واں حصہ نکالا جاتا ہے. مال جتنا بھی موجود ہو آپ کے پاس، جیسے اوپر آپ کو بتائی گئی بات اور ایک لسٹ تیار کرنے کی بات کہی گئی، اس لسٹ کے لحاظ سے جتنا بھی مال آپ کا ہوگا اس میں سے 40واں حصہ آپ کو نکالنا ہوگا. لہذا آپ نے تمام قابل زکوٰۃ اموال کو جمع کر کے اس میں سے 40واں حصہ نکالے، اور اس کو 2.5% بھی کہا جاتا ہے.
کیونکہ 2.5% بھی 40واں حصہ ہی ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کے پاس قابل زکوٰۃ مالوں کی قیمت نکلی 10,000 روپے، تو اس کا 40واں حصہ یا 2.5% نکلے گا 250 روپے۔ اور اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہو تو اس کی زکوٰۃ نکلے گی 2,500 روپے۔ 2,00,000 روپے ہو تو 5,000 روپے، 3,00,000 روپے ہو تو 7,500، اور 4,00,000 روپے ہو تو 10,000 روپے۔ اس طرح آپ اپنے مالوں کا حساب 40ویں کے حساب سے نکال سکتے ہیں۔ یہ ہے کیلکولیشن کا طریقہ۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ نکالنے کے سلسلے میں زکوٰۃ کی رقم غریبوں کو دینے کے وقت یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو اس کا مالک بنا کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں تملیک۔ اگر مالک نہیں بنایا بلکہ صرف ان کی ضروریات میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر ڈالا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جیسے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، یا کسی غریب کے ہسپتال کا بل ادا کر دیا، یا کسی یتیم غریب بچی کی شادی میں روپیہ پیسہ خرچ کر ڈالا، تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ اس رقم کا اس کو مالک بنانا ضروری ہے، یعنی اس کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات میں خرچ کرے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو وہ اپنی اصلی ضرورت کو پورا کیے بغیر کسی اور کام میں لگا دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی اصلی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ہمدردی کی بات ہے، غمخواری کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، لیکن شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہماری زکوٰۃ بھی ٹھیک طور پر ادا ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہو، منظور ہو، ادا ہو۔ اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ضروری۔ اس لیے میں ایسے لوگوں کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنی اصلی ضرورت میں لگائے بغیر کسی اور غلط کام میں لگا دیں گے، اور آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ضرورت اصلیہ کو دور کرنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کو پیسہ دیجئے لے جا کر کہ جناب آپ کی یہ ضرورت ہے، آپ کو یہ بل بننا ہے، اور ہاسپٹل میں اتنا آپ کا خرچہ ہے، یا آپ کے شادی کے سلسلے میں اتنا خرچہ ہے، میں آپ کو یہ خرچہ دینا چاہتا ہوں، یہ لیجئے، لیکن یہ خرچہ میں پورا کروں گا، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کا بل بنا دیتا ہوں، بل بن دیتا ہوں، یا آپ کی شادی میں جو کچھ کہ مجھے ضرورت کی چیزیں ہیں خرچ کرنا ہے اور اس میں لگانا ہے اس میں لگا دیتا ہوں، آپ مجھے اپنا وکیل بنا دیں۔ اگر اس طریقے پر ان کو وکیل بنا کر، ان کا وکیل بن کر آپ ان کاموں میں خرچ کریں گے تو پھر زکوٰۃ ادا ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اس سلسلے کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں رقم ہی دینا بھی ضروری نہیں، بلکہ رقم کے علاوہ کپڑے بھی دے سکتے ہیں، اناج اور غلہ بھی دے سکتے ہیں، یا اور کوئی ضرورت کی چیز بھی دی جا سکتی ہے۔ ضرورت میں ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جن کو ہم دے رہے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے۔ سب سے بہتر تو رقم دے دینا ہے، روپیہ پیسہ دے دینا ہے، اس لیے کہ روپیہ پیسہ ہر چیز میں خرچ ہو سکتا ہے، ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اور ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی کو دوا کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، اور کسی کو کتابوں کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روپیہ پیسہ ان کو دے دیں تو وہ اپنی ضرورت اس سے پوری کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دینا چاہتے ہوں کپڑے یا اناج یا غلہ یا اور کوئی چیز تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا خیال رکھا جائے کہ لوگوں کی کیا ضرورت ہے اور اس میں اچھے سے اچھا مال دینے کی کوشش کی جائے۔ یہ اس سلسلے کے چند اہم و ضروری مسائل تھے۔ اب ایک قسم کے مسائل باقی رہ گئے ہیں، اور وہ ہے زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے۔ میں اس کو کل عرض کروں گا، اور اسی کے ساتھ کچھ خاص ضروری مسائل اور جدید مسائل پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔